الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورحمة ربك خير مما يجمعون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. گرامی قدر سامعین، المخلصین والموحدین، دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت اور مہربانی سے ہم جیسے گناہگار اور خستہ حال مسلمانوں کی زندگیوں میں یہ رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں والا مہینہ آن پہنچا ہے، اور خالق کائنات کی طرف سے خاص رحمت اور عنایت ہے اس بندے کے لیے کہ جس نے اپنی زندگی میں ماہ رمضان کو پا لیا اور پھر ماہ رمضان کی ویسے ہی قدر اور احترام کر لیا جیسے کرنے کا حق تھا۔ اس لیے کہ ماہ رمضان یہ اللہ تعالی کی طرف سے بخشش کا ایک بہت بڑا ذریعہ اور بہانہ بنایا گیا ہے۔ پیارے پیغمبر امام الانبیاء سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے آخر میں اس ماہ مبارک کی شان اور عظمت بیان فرما کے اس کا تعارف فرمایا کرتے تھے۔ فرمایا یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک۔ اے لوگوں، ایک ایسے مہینے نے تمہیں اپنے سائے کے نیچے لے لیا ہے جو عظیم بڑی عظمتوں والا ہے، مبارکن بڑی برکت والا ہے۔ پھر آگے بڑی لمبی حدیث ہے،
آگے فرمایا کہ ہوا شہر المواسات، کہ یہ مہینہ اللہ تعالیٰ نے غم گساری کا مہینہ بنایا ہے، ہمدردی کا مہینہ بنایا ہے۔ اور پھر اسی حدیث میں اور فرمایا کہ اس مہینے کے 3 عشرے اور تینوں عشروں کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ نام دیے اور نام کے ساتھ اسی طرح مقام بھی دیا۔ اولہ رحمت وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، او کما قال۔ پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، اور تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی کا ذریعہ بنا دیا۔ تو اب ان 3 چیزوں کو آپ حضرات کے سامنے رکھنا ہے، رحمت، مغفرت اور عتق من النار۔ یہ جو 3 عشرے اپنی اپنی جگہ پہ شان اور عظمت والے ہیں، سو رحمت کسے کہا جاتا ہے، مغفرت کسے کہتے ہیں، عتق من النار، وہ نار کیا ہے، آگ کیا ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا تعارف کیسے کروایا ہے۔ تو قرآن مجید کا انداز دیکھیں اور پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ سورہ یونس 11واں پارہ اور آیت کا نمبر 58 ہے۔ خالق کائنات نے یہاں اپنی رحمت کا تعارف فرمایا، میری رحمت کیا ہے، وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اے انسان، دنیا کائنات میں جو کچھ بھی کوئی بڑا ہو یا چھوٹا جمع کر لے، چاہے مال و دولت کے حساب سے، چاہے زمینیں اور جائیدادیں اکٹھی کرنے کے حساب سے، چاہے عزت اور وقار کے حساب سے، مما یجمعون، دنیا کائنات کا سارا مال بھی اگر کوئی اکٹھا کر لے، میں رب تمہیں بتا رہا ہوں، رحمت ربک خیر، اس ساری کائنات کے مال و دولت سے تیرے رب کی رحمت سب سے بہتر ہے۔ رحمت ربک، تیرے رب کی رحمت ساری کائنات سے، ساری کائنات کے مال و دولت سے سب سے بہترین چیز ہے۔ اس لیے کہ کائنات میں میرے اللہ تعالیٰ نے یہ اپنی طرف سے اعلان فرمایا، میرے پیارے پیغمبر اپنی زبان مقدس سے اعلان فرما دے کہ میں اللہ تعالیٰ کی دونوں صفات ہیں، رحمت بھی میں اللہ کی صفت ہے اور غضب بھی یہ میں اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، لیکن میں اللہ تعالیٰ کی دونوں صفات میں سے میری صفت رحمت والی یہ غضب پہ حاوی ہو گئی ہے۔ فرمایا میری رحمت بے پایا، میری رحمت بحر بے کنارے، جس کا کوئی بھی کنارہ نہیں ہے، وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ، فرمایا تیرے رب کی رحمت یہ سب سے بہترین چیز ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے رحمت کے حصول کے لیے ذریعہ بنایا، ماہ رمضان کا پہلا عشرہ ہے۔ فرمایا دنیا کائنات کے لوگوں سارا سال گزرتا ہے،
ہر انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت کا متلاشی ہے، ہر ایک چاہتا ہے رب کی رحمت مل جائے، لیکن جیسے ہی ماہ رمضان آتا ہے، جیسے ہی رمضان المبارک شروع ہوتا ہے، اس مہینے میں رب کی رحمت انسانوں کو تلاش کر رہی ہوتی ہے کوئی مجھے حاصل کرنے والا، ہے کوئی آئے نا آگے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اپنا حصہ لے جائے۔ اور یاد رکھیے گا میرے دوستوں، فرمایا بڑے سے بڑے اعمال انسان کے کیوں نہ ہو جائے، جب تک رب کی رحمت شامل حال نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ حتیٰ کہ میرے پیارے پیغمبر کی حدیث مبارکہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن جنت کا حصول بھی رب کی رحمت کے ساتھ ہی حاصل ہونا ہے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا یا رسول اللہ کیا آپ بھی اللہ کی رحمت کے ساتھ جنت میں جائیں گے؟ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ بالکل اسی طرح بات ہے، اگر میں پیغمبر کے ساتھ بھی اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہوئی تو میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی سب سے بڑی چیز ہے۔ میرے پیارے پیغمبر نے پہلی قوموں کا ایک واقعہ بیان فرمایا مجھے یہ بات حبیبی جبرائیل، میرے دوست جبرائیل نے مجھے بتایا ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر قوم بنی اسرائیل میں ایک آدمی اللہ تعالیٰ سے اس نے یہ دعا کی، درخواست کی، التجا کی، مولا مجھے لمبی زندگی عطا فرما دے، 500 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا یہ عبادت گزار، فرمایا لمبی زندگی مل گئی اسے، 500 سال تک عبادت کرتا رہا۔ صرف عبادت نہیں، اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے درمیان کے اندر اس کے لیے ٹھنڈے پانی کا میٹھا چشمہ بھی جاری فرما دیا، اس کے ساتھ ہی کھانے کا انتظام کیا، فرمایا انار کا درخت اللہ تعالیٰ نے اگا دیا، اس کے نیچے بیٹھ کے عبادت کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی۔ پھر التجا کی، مولا خواہش میری یہ ہے کہ موت تو آنی ہے، میرے اوپر موت آئے تو حالت سجدہ میں مرنا چاہتا ہوں۔ اور پھر اگلی بات حدیث مبارکہ بھی سنیے گا، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا جس حالت میں انسان پہ موت آتی ہے قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ جی اگر نیکی کرتے ہوئے موت آ گئی قیامت کے دن نیکی کرتا ہوا اٹھایا جائے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اللہ نہ کرے گناہ کی حالت میں موت آ گئی، فرمایا اسی طرح گناہ کرتے ہوئے قیامت کے دن اس کا حشر ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ حدیث میرے پیارے پیغمبر کو حضرت جبرائیل فرماتے یا رسول اللہ آج تک ہم اسے دیکھ رہے ہیں کہ وہ سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پڑے ہوئے ہیں، موت آ گئی اسی طرح سجدے کی حالت میں پڑے ہوئے ہیں، قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے حکم فرمانا ہے لے جاؤ میرے بندے کو جنت کے اندر، لیکن میں اللہ کی رحمت کے ساتھ اسے داخل کر دو۔ اور میں یہ جا رہا ہے دل میں خیال آئے گا، کہتے یا اللہ میری باتوں کا کیا بنا، وہ جو 500 سال کی باتیں اور سجدے میرے ان کا تو کوئی بھی مول اور قیمت نہیں لگی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسے واپس لے آؤ، واپس آیا، فرمایا چل تو ایک طرف اپنی عبادت کو رکھ، دوسری طرف میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا حساب شروع ہو رہا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی ایک آنکھ کو فرمایا ترازو کے ایک پلڑے میں رکھیں گے اور اس کے دوسرے پلڑے میں 500 سال کی عبادت کو رکھ دیا جائے گا۔ فرمایا وہ 500 سال کی عبادت فرمایا ایک آنکھ کی نعمت
نعمت کے بدلے میں کم پڑ جائے گی۔ میرا رب فرمائے گا ابھی تو ایک آنکھ کی نعمت ہے اور میں اس کے علاوہ تیرا پورا جسم ہے، پھر 500 سال سے زائد تیری عمر ہے، پینے کے لیے ٹھنڈا پانی تجھے میسر کیا، کھانے کے لیے تیرے لیے انار کا درخت میں اللہ نے اگایا، اور میں وہ ساری نعمتوں کا حساب ابھی باقی ہے۔ تیری ایک دفعہ عبادت کرنا 500 سال، وہ ایک آنکھ کے بدلے میں چلی گئی۔ چل اب تیرے لیے جہنم کا فیصلہ ہو رہا ہے، پر میں جا رہا ہے۔ رب کائنات سے درخواست کرتا ہے مولا سمجھ آ گئی، ساری عبادتیں اپنی جگہ پہ، جب تک تیری رحمت شامل حال نہ ہو کامیابی ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو رحمت ربی کا خیر مما یجمعون، فرمایا یہ تیرے رب کی رحمت ہے جو ساری کائنات کے مال و دولت سے سب سے اعلیٰ چیز ہے۔ حدیث مبارکہ بھی سنیے گا، میرے پیارے پیغمبر کی محفل لگی ہے، ایک صحابی آ گیا، صحابی آیا بائیں سفر سے واپس آ رہا ہے، عجیب حالت ہے، کپڑے کے اندر کچھ لپیٹا ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام پوچھتے ہیں میرے پیارے کیا لیے ہوئے ہیں؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ راستے میں آ رہا تھا، پرندوں کا گھونسلہ دیکھا، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے دیکھے، بڑے پیارے لگے، میں نے انہیں اٹھا کے کپڑے میں ڈال لیا ہے، پر میں پیارے لگے تو لے کے آ گیا۔ جیسے ہی اس نے کپڑا کھولا نا تو کپڑے کے اندر لپیٹے ہوئے ہونے کی وجہ سے وہ پرندے کے بچے مر گئے، پر میں مرے جیسے ہی کھولے پیچھے ان کی ماں بھی بڑبڑاتی ہوئی آ گئی، جیسے ہی بچوں کو دیکھا ماں اپنے بچوں کے اوپر آ کے گر گئی ہے۔ صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں، حیران ہے، یا رسول اللہ دیکھو کتنی ماں کی محبت ہے، پر میں اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس کے باوجود بھی آ کے اپنے بچوں کے اوپر گر گئی ہے۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ اللہ ارحم بعبادی، فرمایا تمہیں پتہ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اس ماں سے بھی زیادہ رحمت فرماتے ہیں۔ اور حدیث سنیے گا، میرے پیارے پیغمبر کے پاس جنگ کے قیدی لائے گئے، جنگ کے قیدیوں میں کچھ عورتیں ہیں جو اپنے بچوں کو اٹھا کے انہوں نے رکھا ہوا ہے، ان میں سے ایک عورت ہے کہ جس کا بچہ گم ہو گیا ہے، فرمایا وہ عورت بڑی بے چین ہے، فرمایا اتنی بے چین، اللہ یہ کام ہے جی سامنا ہونا ہے۔ اصل میں ہمارے استاد جی سے کسی نے سوال کیا کہ جی مختلف جگہ پہ ہم محفلیں اٹینڈ کرتے ہیں تو کسی جگہ پہ نیند نہیں آتی نا، لیکن جب قرآن و سنت کا بیان سننے کے لیے مسجد میں آتے ہیں نیند آ جاتی ہے، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ تو استاد جی نے فرمایا بھائی فرق یہ ہے کہ آپ جو گناہوں کی محفلیں اٹینڈ کرتے ہو وہاں سیج لگی ہوئی ہے کانٹوں کی، قرآن و سنت کا بیان سنتے ہو یہاں سیج لگی ہے پھولوں کی، جی تو پھر پھولوں پہ نیند تو آنی ہے، اور پھر مسجد میں آنا سکون، پھر قرآن و سنت کا بیان، مومن کو ویسے ہی سکون آ جاتا ہے، جب سکون آ جائے تو اتنا بھی نہ آئے کہ سو جاؤ، بس توجہ سے پھر ہاں قیدی عورت ہے، بیٹا نہیں مل رہا، ایک کے بچے کے پاس جاتی ہے، اس سے بچہ لے کے سینے سے لگاتی ہے، واپس کر دیتی ہے، دوسرے کے پاس، تیسرے کے پاس، چوتھے کے پاس۔ میرے پیارے پیغمبر اس کی حالت کو دیکھ رہے ہیں اور صحابہ کرام سے سوال کیا، فرمایا او میرے صحابہ بتاؤ اگر اس عورت کو اس کا بچہ مل جائے تو کیا یہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آگ تو دور کی بات ہے، یہ تو اس کو کانٹا بھی برداشت نہیں کرے گی جو دوسروں کے بچوں سے اتنی محبت کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ اللہ
اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اس ماں سے بھی زیادہ محبت فرماتا ہے جی۔ تو وہ رحمتوں والا بادشاہ، وہ رحمتوں والا بادشاہ ہے، اس نے ماہ رمضان کو اور اس کے خاص کر پہلے عشرے کو رحمت دینے کے لیے ہی مقرر فرما دیا۔ اور حدیث مبارکہ سنیے گا، میرے پیارے پیغمبر کا گھر مبارک ہے، حضرت ام عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے۔ ایک عورت آ گئی، یتیم دو بچیاں اس کے ساتھ ہیں، آ کے عرض کرتی ہے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کیا شان مبارک پہ ہم بڑے بھوکے ہیں، کافی دن سے کھانے کو کچھ نہیں میسر آیا، یہ معصوم بچیاں بھوکی لے کے آئی ہوں، اگر کچھ ہے تو کھانے کے لیے دے دیا جائے۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 کھجور کے دانے میرے پیغمبر کے گھر میں موجود ہیں، انہوں نے تینوں دانے اس والدہ کے حوالے کر دیے۔ والدہ نے ایک ایک دانہ بیٹیوں کو دیا اور ایک دانہ اپنے ہاتھ میں رہ کے کڑی ہے کہ ان معصوم بچیوں نے جلدی جلدی وہ دونوں دانے کھا لیے، اور کھانے کے بعد تیسرے دانے کی طرف بھی دیکھ رہی ہیں۔ حضرت عائشہ یہ سارا منظر دیکھ رہی ہے، اس ماں نے وہ دانہ خود نہیں کھایا بلکہ اس دانے کے 2 ٹکڑے کر کے ایک ٹکڑا ایک بیٹی کو، دوسرا دوسری کو دے دیا۔ فرمایا یہ منظر دیکھ کے یہ تو چلی گئی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیارے پیغمبر گھر میں آئے، بڑی حیرانگی کے ساتھ اللہ کے پیارے پیغمبر کے سامنے عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ آج تو بڑا عجیب منظر سامنے آیا ہے، ماں نے خود نہیں کھایا، اپنی اولاد کو سب کچھ دے دیا ہے، اور ساتھ میں میرے پیارے پیغمبر کے سامنے اپنے لیے اولاد کی خواہش بھی فرمائی۔ یا رسول اللہ کاش کہ میری اولاد بھی ہو جائے، کاش کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عطا فرما دے، یہ میرے اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمتیں ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیارے پیغمبر کی پہلی زوجہ محترمہ ہے، فرمایا وہ بیوی ہے جو 2 دفعہ پہلے بیوہ ہو چکی تھی اور تیسری دفعہ میرے پیارے پیغمبر کے ساتھ اس کا نکاح ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بوڑھی عورت سے میرے پیارے پیغمبر کو 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے عطا فرمائے ہیں۔ فرمایا لیکن جب نہیں دینے پہ آیا میرا اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ کنواری ہونے کی حیثیت سے آنے والی ہے، فرمایا میرے پیارے پیغمبر کی بیوی کو اولاد عطا نہیں فرمائی ہے، اس لیے کہ دنیا کائنات کو یہ سمجھانا تھا اور کائنات کے لوگوں یہ اولاد کے خزانے یہ صرف میں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہتا ہوں عطا کر دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں میں اللہ تعالیٰ بیٹے بیٹیاں ملا کے دے دیتا ہوں، اور جس سے میں اللہ تعالیٰ اولاد نہ دوں تو میں اللہ تعالیٰ سے زبردستی کوئی بھی لینے والا نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رو رہی ہے، کہتے یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ سے مجھے کوئی تو اولاد لا کے دے دینا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت عائشہ کو تسلی دی اور فرمایا عائشہ یہ ایسا معاملہ ہے کہ جس میں پیغمبر کبھی بس اور طاقت نہیں چلتی، وہ چاہے تو عطا کرے نہ چاہے تو میں پیغمبر بھی تجھے زبردستی نہیں دے سکتا، اس لیے کہ اولاد کے خزانوں کا مالک ہے تو کون ہے؟ ایک سرائکی کا شاعر ہے، اس نے اسی سارے مفہوم کو منظوم کیا ہے، وہ کہتا ہے اور دنیا کائنات کے لوگوں سمجھو ذرا یہ اولاد اللہ تعالیٰ کیسے عطا کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کتیاں بچے کون ہے دینا جڑی ٹر دیے لا کے کتارا، مرغی نہ پیر دا دیوا والے بچے جڑ جڑ کرن بہارا، مچھیاں نو بچے کون ہے دینا بچے مل گئے بے شمارا، خاکی ایتا مگ دے رب کنو تو کرے در در بے پکارا۔ اس لیے کہ اولاد دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی حیران ہے، کہتی ہیں ذرا ماں کا حال تو دیکھو۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا عائشہ حیران نہ ہو، یہ جو اللہ تعالیٰ نے ماں کے اندر محبت رکھی ہے یہ تو صرف تمہیں سمجھانے کے لیے رکھی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ اس والدہ اور اولاد کے درمیان کتنی محبت پیدا کی ہے، مگر نہ حقیقت کے اندر کیا بات ہے کہ میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ اس ماں سے بھی زیادہ مہربان ہوں۔ اس لیے قرآن مجید 24ویں پارے میں اعلان فرمایا اور میں قولیا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ خالق کے کائنات فرماتے ہیں میرے پیارے پیغمبر مدنی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دے یا عبادی، اے میرے گناہگار بندوں، اے میرے وہ بندوں جو گناہ میں لتڑے ہوئے ہو، ذرا رحمت کا اندازہ تو لگائیے گا۔ آج اگر باپ بیٹے سے ناراض ہو جائے تو باپ کہہ رہا ہوتا ہے غصے میں چلا جا میری نظروں کے سامنے سے، میں آج کے بعد مجھے والد نہ کہنا، تو میرا بیٹا نہیں، میں تیرا والد نہیں، لیکن قربان جاؤں میرا رب کائنات غفور الرحیم ذات وہ ہے۔ فرمایا اپنے گناہگار بندوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا عبادی، چاہے تمہارے گناہ جتنے زیادہ ہی ہو جائیں، چاہے تم جہاں مرضی چلے جاؤ، یا عبادی ہو تمہیں اللہ کے بندے ہی۔ اللہ اکبر۔ جائیے گا نا بیت اللہ شریف کے اندر، باب فہد کی طرف سے جب بیت اللہ کی طرف آتے ہیں، سامنے بیت اللہ شریف کی دیوار پہ جو آیت لکھی ہوئی ہے فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیغمبر میرے بندوں کو یہ بتا دیجئے تمہارے گناہ چاہے ریت کے ذروں سے بھی زیادہ ہو جائے، تمہارے گناہ آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ کیوں نہ ہو جائے، تمہارے گناہوں کی پھر بھی کوئی حد ہو سکتی ہے، لیکن میں اللہ کی رحمت کی کوئی بھی حد نہیں ہے۔ اور میں آئے ہو تم اس رب کے گھر میں آئے ہو، اس رب کے پاس آئے ہو، باوجود اس کے کہ تم نافرمانیاں کر کے آئے ہو، لیکن جب آ گئے نا میں اللہ کے پاس تو آ کے میں اللہ کو غصے والا نہیں پاؤ گے، میں اللہ کو پھر بھی غفور الرحیم ہی پاؤ گے۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ فرمائے میرے بندوں سے کہہ دو تمہارا رب یعنی میں اللہ تمہیں کہہ رہا ہوں کہ میں غفور الرحیم ہوں، میں بخشنے والا ہوں، میری رحمت کا کوئی بھی اندازہ نہیں ہے۔ فرمائے اس لیے اور دنیا کے لوگوں باز آ باز آ، ہر آنچ ہستی باز آ باز آ باز آ، ہر آنچ ہستی باز آ، گر کافروں کبروں بت پرستی باز آ، ای در گئے ماں در ماہ نیست، صد بار توبہ شکستی باز آ۔ کہتے ہو گناہ کرنے والے رک جا گناہ سے اپنے آپ کو روک لینا، نہ جا رب کی نافرمانی کی طرف، چاہے تو بت پرستی کیوں نہ کرتا رہا ہے، چاہے تو رب کو چھوڑ کے شرک جیسا گناہ کیوں نہ کرتا رہا، لیکن آنا تو اپنے رب کے دربار پہ ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، تین دفعہ نہیں، اگر 1000 بار بھی توبہ کر کے توڑ دی ہے، آنا ایسا غفور الرحیم رب ہے جب وہ اس کے دربار پہ آئے گا راضی بھی ہو جائے گا، اور پچھلی نافرمانیوں کا وہ رب تجھے تانا بھی نہیں دے گا۔ کیسا غفور الرحیم ہے۔
حدیث مبارکہ ہے قبیلہ جوہینہ کی ایک عورت میرے پیارے پیغمبر کے پاس آ گئی، آ کے عرض کرتی ہے یا رسول اللہ مجھ سے بدکاری ہو گئی، میں گناہ کر بیٹھی ہوں، مجھ سے بدکاری اور زنا ہو گیا۔ میرے پیارے پیغمبر نے چہرہ مبارک دوسری طرف پھیر لیا، ادھر سے ہو کے آئیے، آگے کہتی ہے یا رسول اللہ گناہ کر بیٹھی ہوں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا ہو سکتا ہے تیرا وہم ہو، یا رسول اللہ وہم نہیں ہے، اس گناہ کا نتیجہ اور ثبوت یہ میرے پیٹ میں بچہ ہے۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا چلی جا، جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کے بعد آنا۔ ذرا دیکھیے میرے دوستوں گناہ ہو گیا ہے، گناہ ہونے کے بعد ایسا نہیں کیا کہ چلو اس کو شرد مرد کر دیا جائے اور چھپ چھپا لیا جائے اور توبہ نہ کی جائے۔ قربان جاؤں اللہ کے پیارے پیغمبر نے تربیت ہی اپنے صحابہ کی ایسی کی تھی، انسان ہونے کے ناطے اگر نافرمانی ہو بھی گئی فوراً سے آ کے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی ہے، فرمائے اس لیے کہ دنیا کی شرمندگی تو قبول ہے لیکن آخرت کی شرمندگی رب کے سامنے کیسے حاضر ہوں گے۔ بچہ پیدا ہو گیا، پھر آ گئی یا رسول اللہ یہ بچہ، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا نہیں اب چلی جا، بچے کو دودھ پلا، جب تک دودھ کی عمر باقی ہے اس وقت تک تجھے سزا نہیں دی جائے گی۔ فرمایا دودھ پلا رہی ہے، ساتھ میں جلدی جلدی بچے کو کھانے کھلانے کی کوشش ہو رہی ہے، اس لیے کہتی کیا ہے، کہتے اگر میں اسی حالت میں مر گئی تو رب کے سامنے کیا منہ دکھاؤں گی۔ فرمایا 2 سال پورے ہوئے، پھر آ گئی، آ کے کہتی ہے یا رسول اللہ دیکھیے گا ہاتھ میں کھانا پکڑا ہوا ہے روٹی کا ٹکڑا، میرے دل میں چین نہیں آ رہی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر جلدی کرے حد جاری کرے، میرے پیارے پیغمبر نے بچے کی تربیت کا انتظام فرما کے اور حکم دیا کہ اس کے اوپر زنا کی حد جاری کر دی جائے، سینے کے نیچے تک زمین کے اندر دبا کے دور سے پتھروں کی بارش کی گئی، زخمی ہوئی، زخمی حالت میں چیخیں لگاتی ہوئی مر گئی۔ جب مری نہ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا چلو میرے صحابہ جلدی کرو اس کے کفن دفن کا انتظام اور آؤ میں پیغمبر نے اس عورت کا جنازہ پڑھانا ہے۔ صحابہ کرام آگے آگے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیف نصلی کیف اصلی وقد زنا، کیسے آپ اس کا جنازہ پڑھا رہے ہیں حالانکہ یہ تو زانی عورت تھی، اس نے زنا کیا تھا۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ آپ کو نہیں پتا جس سچے دل سے اس نے توبہ کی ہے اگر اس کی توبہ کو مدینہ شریف کے 70 گناہگاروں پہ بھی تقسیم کر دیا جائے تو ان کی توبہ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ فرمایا میرے رب کی رحمت اتنی وسیع ہے اور میرے صحابہ فرمایا گناہ کیا ہے، گناہ کرنے کے بعد شرمندہ ہوئی ہے، میرے رب کی رحمت کو جوش آیا اور مغفرت ہو گئی۔ حدیث پاک کی سنیے گا، اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا کل امتی معافا الا المجاہرین او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا میری ساری امت کو بخش دیا جائے گا سوائے کھلے عام گناہ کرنے والوں کے۔ فرمایا ساری امت کی معافی ہو سکتی ہے سوائے بغاوت کرنے والوں کے۔ فرمایا باقی کی سزا جیسا کہ دنیا کے قانون میں اگر کوئی کسی ملک کا باغی بن گیا اس کی سزا فوراً اس کو پھانسی پہ لٹکا دیا جاتا ہے، فرمایا بالکل اسی طرح جو سرعام گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے فرمایا وہ رب کی بغاوت کر رہا ہوتا ہے۔ فرمایا جیسے دنیا کے قانون میں معافی نہیں ہے فرمایا بالکل اسی طرح جو سرعام گناہ کرنے والے ہیں، گناہ کرنے کے بعد اس کی تشہیر کرنے والے ہیں، گناہ کرنے کے بعد اس پہ فخر کرنے والے ہیں، محفلوں میں فخر اور تکبر سے بتانے والے کہ ہم نے فلاں کے ساتھ ایسا کیا، ہم نے فلاں موقع پہ یہ زنا اور بدکاری کی اور منکر کیا، فلاں کی عزت کو خراب کیا ہے، فلاں کے جناب مال کو میں نے ہتھیا لیا، جرأت ہے تو مجھ سے واپس لے کے دکھا دے۔ فرمایا کل امتی معافا الا
المجاہرین، فرمایا سب کی معافی ہو جائے گی، نہیں معافی ملنی تو سر عام گناہ کرنے والے اور باغی کو نہیں ملنی ہے۔ اور میرے دوستو یاد رکھیے گا ہمارا معاشرہ کس نہج پہ چل پڑا ہے۔ پہلے دور میں کیا ہوتا تھا، بزرگ بیٹھے اس بات کی تائید کریں گے، فرمایا اگر کوئی عورت بدکاری کی طرف جا رہی ہے، شہر سے باہر ایک طرف اس کا کوئی محل کوٹھا بن جاتا، ہر کسی کو پتا ہوتا یار فلاں جگہ پہ بے حیائی کا اڈا کھلا ہوا ہے۔ اب اس کی حقیقت کے اندر جاتے تو پتا چلتا کس مجبوری کی وجہ سے اس نے یہ کام کیا ہے۔ کوئی اللہ کا بندہ آ جاتا، اس کو بہلا کے اس کی ہیلپ کر کے وہ اڈا ختم کر دیا جاتا اور بدکاری ختم ہو جاتی۔ لیکن آج تو کچھ حالات ہی اور ہیں۔ اس سوشل میڈیا نے خاص کر میرے نوجوان دوستوں سنیے گا، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میری نوجوان بہنیں بھی سنیے گا، گھروں میں جا کے یہ بات بتائیں میرے دوستوں، آج سوشل میڈیا نے میری نوجوان نسل کو بے حیا بنا دیا ہے، بے غیرتی کی حدیں کراس کر گئی ہے۔ میری نوجوان نسل چاہے مرد ہے، چاہے عورت ہے، چاہے لڑکا ہے، چاہے لڑکی ہے، سارے کے سارے اس حدیث کے نیچے آ رہے ہیں کہ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا سارے گناہ معاف ہوں گے لیکن سرعام بغاوت کرنے والا کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا، معافی نہیں ملے گی۔ آج ہر ایک آدمی وائرل ہونے کے چکر میں، ہر ایک آدمی ڈالر کمانے کے چکر میں، ورنہ کوئی اپنی عزت نیلام کر رہا ہے، کوئی اپنی بہن کے ڈانس کروا کے دکھا رہا ہے، کوئی اپنی بیوی کی تصویریں لگا رہا ہے، اور کوئی جناب اپنی ماں کی تصویریں لگا رہا ہے، کوئی کیا کر رہے ہیں، کوئی کیا۔ میرے دوست ایمان اور غیرت بھی بھلا کوئی چیز ہوتی ہے؟ وائرل ہونے کے چکر میں ایمان سے بھی خالی، غیرت سے بھی خالی، اور بغیرتی کی زندگی سے کیا کہتے ہو، موت بہتر ہے۔ اس لیے میرے نوجوانوں اس بات کو بڑے باندھ کے جاؤ، خدا را اس بات کو بڑے باندھ کے جاؤ کہ یہ بے حیائی نہ پھیلاؤ اور نہ پھیلانے کا سبب بنو، مگر نہ قرآن مجید کی سورۃ النور کی آیت کیا ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الدنیا والآخرہ، کے کیا ہے، لہم عذاب علیم۔ فرمایا کہ جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کے اندر بے حیائی کو پھیلائے، فرمایا اللہ کی دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت بھی برستی ہے اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک قسم کا عذاب بھی تیار کیا ہوا ہے۔ اللہ جی، جہاں رحمت ہے نا وہاں ادب اور غضب بھی بہت بڑا ہے، یہ خیال کرنا۔ ہاں تو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ، وہ ذات ہے کس کے دربار پہ آئے ہو، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، تم ایسے دربار پہ آئے ہو جو معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، پھر وہ ایسا ہے کہ جو بوڑھا بھی آ جائے تو بوڑھے کو بھی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیارے محبوب، ایک میرا بندہ کہ جو ساری زندگی میری نافرمانیوں میں گزارتا رہا، آج اس کی زندگی کی شام ہو گئی، فرمائے سفید داڑھی ہے، سفید بال ہے، دانتوں میں جناب طاقت نہیں ہے کھانے کی، اور قوت گویائی بھی باقی نہیں ہے، زبان سے بھی طاقت نہیں ہے بولنے کی، نہ چل سکتا ہے نہ پھر سکتا ہے، نہ کوئی کمائی کر سکتا ہے، اولاد بھی چھوڑ گئی، رفیق حیات بھی زندگی کی اختتام کو پہنچ گئی، پر میں آج یہ بوڑھا ساری زندگی کے گناہوں کو یاد کر کے رات کی تاریکی ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے آ گیا، اور آ کے اپنی ساری زندگی کو یاد کر کے کیا کہتا ہے، مولا میری ساری زندگی تیری نافرمانیوں میں گزری ہے، مولا آج تو کچھ بھی باقی نہ رہا، جس اولاد کی وجہ سے تیری نافرمانیاں کرتا رہا وہ اولاد بھی مجھے تنہائی میں چھوڑ کے چلی گئی، جیب میں بھی کچھ خرچ نہیں ہے، نہ کوئی اپنا قریب ہے نہ کوئی پرایا ہے۔ اور شاعر نے اس کو بیان کیا، کیا کہتا ہے وہ بوڑھا، کہتا ہے تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں، تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں، پر
نظر غیر پہ جاتے ہوئے شرماتا ہوں، ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو خیرت کیسی، شرم اتنی ہے کہ بندہ تیرا کہلواتا ہوں۔ مولا کوئی بھی عبادت نہیں، کوئی بھی فرما برداری نہیں، ساری زندگی کی نافرمانی تیرے سامنے لے کے آیا ہوں، مولا آج تو معاف کر دینا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب ایک ایک زندگی کا پل اس بوڑھے کا جانتا ہوں، ایک ایک زندگی کا لمحہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے، لیکن کیا کروں میری رحمت کو گوارا نہیں ہوتا۔ آج اگر اس کے میں ہاتھ خالی واپس کر دوں فرمائے میری رحمت کو برداشت نہیں ہوتا، فرمائے میں اللہ تعالیٰ کو اپنے اس بوڑھے کے سفید بالوں سے حیا آ جاتی ہے۔ اور میرے دوست میرا رب اپنے بندے کے سفید بالوں سے حیا کرتا ہے، لیکن افسوس کہ آج نوجوان نسل کو اپنے والد کے سفید بالوں سے حیا نہیں آتی۔ بڑے ہو گئے نا بچے تو یہاں تک آ جاتی ہے بات ابا چپ کر با کے بندے نو بات کرنے جی، اور ابا بندہ جی نہیں رہا، ہم جو بات کر رہے ہیں آپ کیوں بولے ہیں درمیان میں؟ بس اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اس پہ ایک ٹاپک پورا آگے ہمارا تیسرا یا چوتھا جمعہ آئے گا تو اس پہ میں عرض کروں گا۔ تو رحمت کے بارے میں اتنا کچھ کہ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، کہ اللہ کی رحمت ساری کائنات سے بہتر ہے۔ مولانا رومی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک مثال بھی سنیے گا۔ مولانا رومی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، فرمائے جب شکاری پرندے کو پنجرے میں قید کرتا ہے، پرندہ اپنی آزادی کے لیے پھڑ پھڑا رہا ہوتا ہے، پر مار رہا ہوتا ہے، پر اس کے زخمی ہو رہے ہیں، طرح طرح کی آوازیں بھی ساتھ نکال رہا ہے، تو اب شکاری اس آواز کو دیکھ کے اور اس قیدی پرندے کے زخمی پروں کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ اسے یہی چیز چاہیے ہوتی ہے۔ مولانا رومی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، فرمایا بالکل اسی طرح گناہگار بندہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے آ کے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنے اقرار جرم کے بعد روتا ہے، کہتے ہیں مولا تیرا ہی دربار ہے، تو نہیں معاف کرنا ہے اور تجھ سے ہی معاف کروا کے جاؤں گا۔ اور میں جتنا زیادہ چیختا ہے، روتا ہے، دھاڑتا ہے، اپنے گناہوں پہ شرمندگی کا اظہار کرتا ہے، میرے رب کی رحمت کو اتنا زیادہ جوش آتا ہے، اتنی زیادہ میری رب کی رحمت جوش میں آ کے اس کے لیے گناہوں کی بخشش کا اعلان ہوتا ہے۔ اور حدیث بھی سنیے گا، اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا جب ایک گناہگار آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے آ کے یہ کہتا ہے مولا میرے گناہوں کو معاف فرما دے، مولا میری گناہوں کی بخشش فرما دے، فرمایا میرے اللہ کو اس ایک جملے پہ اتنا مزہ آتا ہے کہ اس کے بدلے میں فرشتوں کی ہزاروں سال کا مزہ بھی اتنا نہیں ہوتا جتنا ہے گناہگار کے اس بندے کا لطف رب کی رحمت کو آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ اس لیے کہ بندہ جب کہتے ہیں نا میرے گناہوں کو معاف کروا، تو اس میں انسان کی عاجزی ہے اور رب کی کبریائی ہے کہ مولا تو ہی سب کچھ ہے، میں تیرے سامنے تیرا گناہگار بندہ آ گیا۔ اچھا دوسرا عشرہ مغفرت کا، دوسرا عشرہ ماہ رمضان کا مغفرت کا۔ اب مغفرت کے بارے میں بھی سنیے گا، میرے پیارے پیغمبر کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابن ماجہ اور صفحہ نمبر 271 پہ حدیث ہے، فرمایا طوبی لمن وجد فی صحیفۃ استغفارا کثیرا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آج دنیا میں ہم بھی ایک دوسرے کو مبارکبادیں دے رہے ہوتے ہیں، یار فلاں نے گاڑی لے لی چلو مبارک دے کے آئے، فلاں کا کاروبار اتنا چمک پڑا چلو یار مبارکباد دے کے آئے، فلاں کو اللہ نے بیٹا دیا خوشی ہے، فلاں کے ہاں یہ خوشی ہے، فلاں کے ہاں یہ خوشی ہے۔ اور کچھ ایسے بھی خوش نصیب والدین ہوتے ہیں کہ ان کو لوگ مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں، یار مبارک ہو تیرا بیٹا حافظ قرآن بن گیا،
مبارک ہو تیرا بیٹا عالم بن گیا۔ فرمایا مختلف جہتوں میں ہم بھی مبارکباد دینے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں۔ آؤ آج میں تمہیں ایک ایسا خوش نصیب شخص بتاؤں کہ جسے میرے پیارے پیغمبر نے مبارکباد دی ہے، جسے میرے پیارے پیغمبر نے مبارکباد قیامت کے دن دینی ہے۔ فرمایا وہ کون ہے؟ فرمایا طوبیٰ لمن وجد فی صحیفۃ استغفارا کثیرا۔ فرمایا مبارک اس شخص کو، مبارکباد کا مستحق ہے وہ شخص، اسے میں پیغمبر مبارک دے رہا ہوں۔ کسے؟ فرمایا جس کے نام اعمال میں بہت زیادہ استغفار پایا گیا۔ جی کیا پایا گیا؟ استغفارن کثیرا، بہت زیادہ استغفار۔ جی بہت زیادہ استغفار، بہت زیادہ کثرت سے استغفار کرنا، کثرت سے۔ قرآن مجید کی ایک آیت سن لو۔ سیدنا حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ تعالیٰ کا پیغام سنا رہے ہیں۔ قوم والے انکار انکار انکار، آخر میں کہتے ہیں نوح ہم اتنے عرصے سے آپ کا انکار کر رہے ہیں، بھلا بتاؤ نا اب مانے بھی تو ہمارے کس کام کا ہوگا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے بڑے پیارے انداز میں فرمایا، سورہ نوح 29واں پارہ ہے، فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم طوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا۔ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں میری قوم پریشان نہ ہو، میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاتا ہوں تم وہ کر لو، سارے کے ساری چیزیں درست ہو جائیں گی۔ ایک چیز ہے استغفروا ربکم، تم اپنے رب سے معافی مانگ لو، اپنے رب سے استغفار کر لو۔ فرمایا کون سا رب؟ انہ کان غفارا، انہ کان، بولو شاباش، انہ کان غفارا غفارا غفارا۔ غفار کسے کہتے ہیں؟ فرمایا جو ایسی ذات ہو، غفار ایسی ذات ہو، ایسی ذات ہو جو ہر ایک ہر وقت میں ہر قسم کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہو۔ بولو سبحان اللہ۔ اللہ کے بندے ہو، سبحان اللہ کہا کرو، تمہیں مفت میں ثواب ملے گا جو میں زور لگا کے ثواب لے رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تمہیں مفت میں ثواب ملے گا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا انہ کان غفارا، اس رب سے معافی مانگو جو تمہیں معاف کرنے والا ہے، اور معاف بھی وہ جو ہر قسم کے گناہوں کو معاف کر رہا ہے، چاہے کوئی بڑا ہے چاہے کوئی چھوٹا گناہ ہے، ہر قسم کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اچھا صرف معاف نہیں کرتا، فائدہ کیا ہوتا ہے؟ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی جگہ پہ یہ وظیفہ لکھا ہے، فرمایا جس کو رزق کی تنگی ہو ایک، جس کی اولاد نہ ہو رہی ہو دو، اور تیسرے نمبر پر زندگی کی مشکلات ختم نہ ہو رہی ہوں، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہوں، فرمایا اس کو چاہیے
کثرت استغفار کرے، ایک دن میں کم سے کم 10,000 مرتبہ استغفار کرے اور پھر مسلسل کرے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکات آنا شروع ہو جائیں گی۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا طوبی لمن وجد فی صحیفۃ استغفارا کثیرا، فرمایا جو آدمی کثرت سے استغفار کرتا ہے، جب استغفار زیادہ کرے گا تو کیا ملے گا؟ گناہوں کی بخشش۔ کیا ملے گی؟ گناہوں کی بخشش۔ اور دوسرا اشارہ بھی کیا ہے؟ بولو یار، تھانو ٹھیک روزہ لگا بیٹھے میرے نال، میں 4 کلاسوں میں پڑھا کے آیا کالج جی۔ تو کیا ہے کہ گناہ معاف ہوں گے تو کیا حاصل ہوگی؟ مغفرت۔ اور یہی مغفرت ماہ رمضان کا دوسرا اشارہ بنایا، گناہوں کی مغفرت کا سبب بنا دیا۔ حدیث مبارکہ سنیں، ابو داؤد شریف اور صفحہ نمبر 213، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انزل اللہ علی امانتین لامتی، کہ اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں اس امت کے لیے بطور امانت مجھے عطا فرمائی ہیں۔ وہ امانت آپ تک پہنچانا یاد رکھو گے کہ نہیں؟ یاد رکھو گے نا، پھر انشاءاللہ عمل بھی کریں گے جی۔ 2 چیزیں امانتیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہیں اور وہ میں پیغمبر تک میں نے آگے آپ تک پہنچائی ہیں۔ فرمایا وہ کون سی ہیں؟ فرمایا وہ 2 چیزیں ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں بیان فرمایا۔ فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ اور یہ کب نازل ہوئی آیت؟ جب مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سردار بیت اللہ شریف کا غلاف پکڑ کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے تھے، اس قال اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ کہتے ہیں اللہ ہم نہیں مانتے تیرا پیغمبر سچا ہے، ہم نہیں مانتے تیرا قرآن سچا ہے، تو ہمارے اوپر پتھروں کی بارش برسا دے، ہمیں دردناک عذاب دے دے، ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں میرے مولا ہوں تو اپنے منہ نال منگ دے پہ، اب تو خود مانگ رہے ہیں نا، دے دے لے عذاب، پتہ چل جائے کیسے انکار کیا جاتا ہے، کیسے جناب رب سے کہا جاتا ہے۔ ہم توجہ پھر پڑھا لے کافر یقین جو رب کو کہہ رہے ہیں نہیں مانتے، عذاب دے دے ہمارے اوپر، پتھر برسا دے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر بھی فرماتے ہیں مولا مانگ جو رہے ہیں، اب اللہ تعالیٰ نے جواب دیا وہ دعا مانتے۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، میرا پیغمبر انادہ نہیں جی، سرائیلی کا جملہ پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئے گا کہ نہیں جی کیا کہتے ہیں؟ انادہ نہیں، میں اللہ نو اپنے محبوب دا موئے جی، میرے پیارے پیغمبر مجھے آپ کا چہرہ نظر آتا ہے، آپ کی وجہ سے میں اپنے دشمنوں کو بھی برداشت کی ہوئے ہوں۔ اللہ اکبر جی۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، فرمایا میرے پیغمبر پہلی امانت وہ میں پیغمبر کا اپنا وجود ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ دوسری امانت وہم مستغفرون، فرمایا وہ ہے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا۔ فرمایا جب تک پیغمبر کی سنت کی قدر اور پیغمبر سے سچی محبت رہے گی اور دوسرے نمبر پہ استغفار رہے گا، اللہ کے عذاب سے بچے رہو گے۔ تو یہ 2 مانتے ہیں، عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو 2 چیزیں، پیغمبر کی سنت سے محبت اور کثرت ہے، اور بولو تو صحیح استغفار، کثرت استغفار۔ ہاں تو تیسری چیز ہے عتق من النار، جہنم سے خلاصی کا سبب بنایا۔ کون سی جہنم؟ فرمایا نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الافئدہ، فرمایا دنیا میں کیا ہوتا ہے اگر کسی کو آگ لگ جائے دل تک نہیں پہنچتی اور پہلے وہ آدمی مر جاتا ہے،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے وہ جو جہنم کی آگ تیار کی ہے اتنی سخت ہے کہ اس نے ڈائریکٹ اثر ہی انسان کے دل پہ کرنا ہے۔ اور میں اس جہنم سے خلاصی کے لیے یہ ماہ رمضان کا تیسرا سبب بنایا ہے، تیسرا عشرہ بنایا جہنم سے خلاصی۔ فرمائے ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا۔ فرمایا یہ جہنم میں اللہ تعالیٰ نے مجرمین کے لیے بنائی ہے مرصادن، فرمایا مجرموں کی تاک لگائے ہوئے ہیں۔ فرمایا جیسے ہی آئیں گے قیامت کے دن جہنم ان کو دیکھ کے اور زیادہ غصہ ہوگی۔ لا ذلیل ولا یغنی من اللہب انہا ترمی بشرر کالقصر کانہا جمالۃ صفر۔ فرمایا اتنے بڑے بڑے آگ کے شعلے ہوں گے جیسے بڑے بڑے محلات ہوتے ہیں۔ فرمایا اتنے بڑے بڑے آگ کے شعلوں والی جہنم کو میں نے تیار کیا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، لو رأیتم ما رأیت لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا۔ جو کچھ میں نے دیکھا ہے اگر تم دیکھ لیتے تمہارا رونا زیادہ ہو جاتا اور ہنسنا بالکل کم ہو جاتا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ نے کیا دیکھا ہے؟ فرمایا رأیت الجنت والنار، فرمایا میں نے جنت اور جہنم کے نظارے دیکھے ہیں۔ وہ جو جہنم کے اندر اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے عذاب تیار کیا ہے۔ تو میرے دوستوں اللہ کے پیارے پیغمبر نے پہلے سے یہ بات واضح فرما دی کہ اپنے آپ کو اگر اس جہنم سے بچانا چاہتے ہو تو پھر ماہ رمضان تمہاری زندگی میں آ گیا، پھر اس کی قدر کر لو، پھر اس کا احترام کر لو۔ جو اس میں اللہ نے فرض کیا ہے اس کو اپنے اوپر لازم کرو، پھر رب کی رحمت پہ امید رکھو، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے تمہاری بخشش فرما دے گا۔ جو اگر نہیں تو پھر دوسری حدیث بھی سن لو، مشہور حدیث ہے، سنتے رہتے ہو اکثر علماء سے۔ میرے پیارے پیغمبر منبر پہ تشریف لائے، ایک دفعہ آمین، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ صحابہ کرام نے خلاف معمول بات دیکھی، سوال کیے گا رسول اللہ بتلائیے گا، آج آمین فرمایا، دعا کرنے والا تو نظر نہیں آیا۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا ابھی حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، 3 بد نصیبوں کے لیے بد دعا کی ہے، میں نے اس کے جواب میں آمین فرمایا۔ فرمایا ان 3 میں سے ایک وہ ہے، فرمایا جو کسی محفل میں موجود ہو اور اس محفل میں آپ کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام آئے اور آپ پر وہ آدمی درود نہ پڑے، اللہ تعالیٰ ایسے آدمی پر لعنت فرمائے اور اس کو تباہ و برباد کرے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے آمین فرمایا۔ دوسرا بد نصیب ان 3 میں سے، فرمایا جو اپنے والدین کو دونوں یا ان میں سے ایک کو بڑھاپے میں پائے اور پھر ان کی خدمت نہ کرے، ان کی خدمت نہ کرے، خدمت کر کے جنت ملنی تھی، خدمت نہیں کی اور جہنم کا مستحق ہو گیا۔ پر میں ایسے آدمی پر بھی اللہ کی لعنت ہو، اللہ اس کو تباہ و برباد کرے۔ میرے پیارے پیغمبر نے آمین فرمایا۔ فرمایا تیسرا وہ آدمی جو اپنی زندگی میں ماہ رمضان کو پالے اور ماہ رمضان کے روزے نہ رکھ سکے اور ماہ رمضان کی قدر نہ کرے، تو فرمایا ایسے آدمی کو بھی اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے اس پہ اور اس کو تباہ و برباد کرے۔ میرے پیارے پیغمبر نے آمین فرمایا۔ اب سمجھو کہ جو بد دعا کر رہا ہے وہ سارے فرشتوں کا سردار ہے اور جو آمین کہہ رہا ہے وہ ساری کائنات کا سردار ہے، تو اس دعا کی قبولیت میں ذرا برابر بھی شک نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آؤ میرے نوجوانوں، آؤ میرے نوجوانوں اور پپلا کے غیور لوگوں، یہ آج کا جمعے کے نشاست سے سبق لے کے اور یاد کر کے جاؤ کہ ماہ رمضان کی ہم نے قدر کرنی ہے، ماہ رمضان کی عزت اور احترام کرنا ہے۔
دنیا کے سارے کام اسی طرح ہوتے رہیں گے جیسے پہلے ہو رہے ہیں. جب نہیں ہوں گے نا، جب نہیں ہوں گے تب بھی ہوں گے. یہ مہمان مہینہ آ گیا، اس کی قدر کرو اور اپنے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنا لو. اگر ذریعہ نہیں بناؤ گے نا، اس نے تو گزر ہی جانا ہے. مہمان آتا ہے چلا جاتا ہے، کسی روک کے رکتا نہیں ہے، اس نے تو گزر ہی جانا ہے. لیکن یہ چلا جائے گا. آئندہ سال پتہ نہیں ہماری زندگی ساتھ دے نہ دے، پھر آئے گا، ہم ہو نہ ہو، لیکن اس موقع کو غنیمت جانیے گا. اگر پہلے کمی کوتاہی ہو گئی سو ہو گئی. اب وعدہ کر کے اللہ تعالیٰ سے اٹھو، مولا پہلے روزہ نہیں رکھا، اب نہیں چھوڑوں گا. جی روزہ رکھنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، اللہ جانتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا. اگر کوئی مر جاتا نا روزہ رکھنے سے، یقین جانے کتنے مزدور دیکھے ہیں جو روزہ رکھ کے مزدوری کر رہے تو ایک مزدور بھی باقی نہ رہتا. میں اکثر وہاں شام پور میں جمعہ پڑھاتا تھا، وہاں میں دوستوں کو کہتا تھا، میں کہتا ہے اگر روزے کی وجہ سے کسی پہ موت آتی نا، یہ مشکل اتنا ہوتا ہے، تو میں کالج میں 5-6 کلاسیں پڑھا کے پھر 3 گھنٹے کا سفر کر کے آپ کے پاس آ کے 1.5-سوا گھنٹہ وہاں بیان کر کے پھر میں واپس جاتا ہوں. اگر کسی نے روزے کی وجہ سے مرنا ہوتا تو وہ میں مر جاتا. اس لیے روزے کی وجہ سے کوئی بھی مرتا. اور بھائی اگر مر جائے روزے میں، اگر روزہ دار اور مر جائے تو انے لکے جائے گی دو اکھیاں، بھائی بغیر حساب کے جنت تو ملے گی نا. جی بغیر حساب کے جنت مل جائے تو اور کیا چاہیے. اتنی باتیں ذہن میں آ رہی ہیں، بات آگے لمبی ہو جائے گی. جو حدیث پاک ہے نا، آپ نے فرمایا جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اس حدیث کی تشریح میں جو محدثین اکرام نے لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے، فرمایا کہ ایک تو یہ مطلب ہے کہ جو بھی بندہ مومن ماہ رمضان میں فوت ہوگا، جہنم کے دروازے تو بند ہے، ڈائریکٹ کدھر جائے گا؟ جنت میں جائے گا. اور دوسرے نمبر پہ یہ بات لکھی ہے، فرمایا کہ اس سے بڑا بھی بد نصیب آدمی اور دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں جو رحمت کے دروازے کھلے ہوئے میں تو داخل نہیں ہوتا، اور اس کے باوجود بھی ماہ رمضان کی قدر نہ کر کے، ماہ رمضان کے روزے نہ رکھ کے کھلے ہوئے دروازوں میں نہیں جاتا، اور جہنم کا بند دروازہ اپنے لیے کھلوا لیتا ہے. اس سے بڑا بھی بد نصیب کوئی نہیں. جنت کے کھلے دروازوں میں نہیں جاتا، اور ماہ رمضان کی قدر نہ کر کے، روزہ نہ رکھ کے کیا کرتا ہے جناب؟ بند دروازہ جہنم کا اپنے لیے کھلوا لیتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ آسانی والا معاملہ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی ٹوٹی پھوٹی عبادات کو قبول فرمائے، ہونے والی کمی کوتاہیوں کو اپنی رحمت سے معاف فرمائے. انشاءاللہ اگلا جمعہ جو ہمارا ہوگا وہ اس بات پہ یہ ٹاپک ہوگا کہ رب کی رحمت کو حاصل کرنے کے اصول اور قوانین کیا ہیں. انشاءاللہ اس پہ ہوگا. تمام حضرات تشریف لائیں. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے.